ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے کچھ راتوں کو دوسروں راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ ہے، اس کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ آج کی جو رات ہے یہ 29ویں رات ہے اور یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ 5 راتیں اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی رات لیلۃ الترویہ، یہ 8 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات لیلۃ الترویہ، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس 5 راتوں کو جاگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی رات کون سی ہے؟ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات، اور دوسری رات فرمایا لیلۃ العرفہ، عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور تیسری رات فرمایا لیلۃ النحر، قربانی کی رات یعنی 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور چوتھی رات فرمایا لیلۃ الجائزہ، یہ چاند رات جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے حساب سے کل کی رات لیلۃ الجائزہ ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ ہمارے کل 29 ہو جائیں اور آخری روزہ ہو کل والا، تو جو چاند رات ہوگی یعنی جس دن صبح عید ہوتی ہے وہ رات جو ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے، جس کو پاکستان، انڈیا، یہاں بھی جو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یہ ہے کہ یہ مزدوری کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ جب پورا مہینہ آدمی کام کرتا رہے یا دن کو سارا دن کام کرتا رہے، اور جب رات کو مزدوری ملنے کا وقت آئے تو آدمی کسی اور جگہ نکل جائے تو مزدوری انسان کی ضائع ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ یہ بہت ہی قیمتی رات ہے کہ یہ اس رات کو بندے کو مزدوری ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، یعنی اسی چاند رات میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کو اس کی مزدوری پوری دے دی جاتی ہے۔ جو شخص اپنا کام پورا کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی مزدوری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات اور کل کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، اگر نہ ہوئی تو پرسوں کی رات ہے، تو یہ راتیں یہ بہت ہی قیمتی راتیں ہیں۔ ان کو جو ضائع کر دیتا ہے سمجھو اس نے پورا سال ضائع کر دیا۔ تو ان راتوں کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ رب العزت سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ 5 راتیں جو ہیں، اور اسی طرح ایک رات چوتھی رات لیلۃ الجائزہ تھی، اور 5ویں رات فرمایا کہ یہ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات جو ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ۔ تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کے اندر اگر آدمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنی مغفرت طلب کرے، اور یہ جو رات کا معاملہ ہے، دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر رات کے وقت میں قدر والی رات کے اندر اتارا ہے۔ دن کو بھی اتار سکتے تھے، لیکن رات کی جو اہمیت ہے
یہ جو خدا تعالیٰ سے کچھ لینے والے ہیں یا کچھ حاصل کرنے والے ہیں، وہ رات کو ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رات کو رات کا معاملہ یہ ہے کہ عاشق اور معشوق وہ رات کو ہی ملتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو جنگیں شروع کی جاتی ہیں وہ رات ہی کو کی جاتی ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اللہ کو ملنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کا طریقہ رات کے اوپر جاگنا اور رات کے پیر میں اللہ رب العزت کے ہاں سجدے کرنا۔ رات کو جو آدمی جاگ لے گا وہ پا لے گا، جو رات کو لوگ سوتے ہیں وہ پھر سب کچھ کھوتے ہیں۔ رات کو اگر آدمی جاگ لے گا، اللہ رب العزت کے ہاں کھڑا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رات کو جاگنے والا آدمی ہے وہ اس کا مقصود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اس وقت کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو ایک آدمی چپکے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رات کے اندر یہ کہتے ہیں حال میں مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے چاہنے والا جس کو میں رزق عطا فرماؤں۔ تو رات کو اللہ رب العزت اعلانات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت دن کے وقت کوئی اعلان کرتے ہیں۔ عام جو دنیا کا معمول ہے وہ دن کو اعلانات ہوتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ رات کو جب وہ کہتے ہیں بھئی رات کو تو ساری دنیا سوئی ہوئی، ابھی اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبح جب لوگ اٹھیں گے نماز کے وقت تو دن کے اجالے میں اعلان کیا جائے گا کہ جی فلاں بات اہم بات ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا معمول یہ ہے کہ رات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو آج کی رات یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو ویسے بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ جو قدر والے لوگ ہیں، جن کو راتوں کی قدر ہے، ان کے لیے ہر رات جو ہے لیلۃ القدر، ان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اور جن رات کی قدر نہیں ہے ان کی جتنی مرضی راتیں گزر جائیں، لیلۃ القدر آئے، لیلۃ الجائزہ آئے، کوئی بھی رات آئے، ان کو اس وجہ سے کوئی سروکار نہیں۔ تو آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات اس کو ضائع نہیں ہونا کرنے دینا، اس کو وہ یہ بھی ہے نہیں کہ ساری رات ہی آپ کھڑے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ہمارے پیغمبر، اے کمبلی اوڑھنے والے، رات کا کچھ حصہ نصفہ او انقص، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم جو ہے نا وہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ نصفہ نصف رات، او انقص یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں، لیکن کچھ وقت جو ہے نا وہ ضرور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم پر 5 جو ہے نا نمازیں فرض ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ کو رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لیکن ہمارے لیے یہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کیا گیا۔ تو کچھ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی بھی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات کو کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں اپنی ارزاش پیش کرے۔ کوئی حاجات ہیں، کوئی روٹی کا مسئلہ ہے، مغفرت کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تو رات کو چپکے سے اللہ رب العزت سے باتیں کریں، اللہ رب العزت سے ٹوک کریں، ہاں جی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جو ہے عرضیاں پیش کریں۔ صبح کے جو عام دفتروں میں صبح کے وقت عرضی پیش کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں رات کو عرضی پیش کی جاتی ہے۔ تو ان راتوں کو، آج کی رات کو اور کل کی رات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔